اللہ وبرکاتہ، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا چینل ایجوکیشن پلانٹ جو ہے تعلیم کے حوالے سے 8 سبجیکٹ کے حوالے سے اسپیشل معلوم کا تھا۔ ہم نے ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع اور دیگر جو ہمارے اصناف سخن تھے وہ بیان کی ہیں۔ اس میں ہم مزید کچھ جو ہے اصناف بیان کریں گے۔ اس میں ہے صنعت تضاد۔ تضاد ضد سے نکلا ہے، ضد الٹ، ٹھیک ہے۔ صنعت تضاد کسی بھی شعر میں ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا استعمال کرنا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ جیسے یہ شعر ہے غالب کا: صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس شعر میں صبح اور شام معنوی لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہ صنعت تضاد ہوا۔ یعنی کسی بھی شعر میں ایسے دو الفاظوں کا استعمال جو معنوی لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، وہ صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے غزل۔ اچھا، غزل میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کا تعارف ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پیش کیا تھا۔ اب اس میں ہم صرف غزل کا تعارف دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور اس میں جو عناصر شامل ہوتے ہیں ان سے اصناف کی جو ہے ویڈیو ہم نے اپنے اردو شاعری کی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ غزل اوزان میں لکھی جاتی ہے اور یہ ہم قافیہ و بحر اور ہم ردیف مصرعوں سے بنے اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مطلع کے علاوہ غزل کے باقی تمام اشعار کے پہلے مصرعے میں قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی ہے، جبکہ مصرع ثانی میں غزل کا ہم آواز قافیہ و ہم ردیف کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم بحر اور ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرط کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرنے، ورنہ وہ بھی شعر ہی کہلائے گا۔ یعنی جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، لیکن اگر جو ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ بھی شعر ہی کہلائے گا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ غزل کا مختصر تعارف۔ اس کے بعد ہے مثنوی۔ مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنیٰ سے بنا ہے اور مثنیٰ کے معنی دو کے ہیں، یعنی دو۔ اصطلاح میں یعنی ٹرم میں، اصطلاح میں حیت کے لحاظ سے ایسی صنف یعنی قسم صنف سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر میں دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے، لیکن ساری مثنوی ایک ہی بحر میں ہو۔ مثنوی میں عموماً لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ نثر میں جو کام ایک ناول سے لیا جاتا ہے، یعنی دو قسمیں ہوتی ہیں نا کسی بھی زبان میں، نثر دوسری نظم، تو نثر میں جو کام ناول سے لیا جاتا ہے وہی کام جو ہے وہ نظموں میں مثنوی سے لیا جاتا ہے۔ شاعری میں وہی کام مثنوی سے لیا جاتا ہے، یعنی دونوں ہی میں کہانی بیان کرتے ہوئے مثنوی ایک وسیع صنف سخن ہے اور تاریخی، اخلاقی اور مذہبی موضوعات پر ایک خوبصورت مثنویاں کہی گئی ہیں، یعنی کئی چھوٹی سے بحروں میں بیان کی جاتی ہے اور اس کے لیے چند بحریں مخصوص بھی ہیں اور شعراء عموماً اس کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن مثنوی میں شعروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کچھ مثنویاں تو کئی ہزار اشعار پر مشتمل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کم سے کم ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہی بحر میں کہی جائیں، یعنی ایک ہی بند میں کہی جائیں، اور اس میں کتنی لمبی ہونی چاہیے اس کی پابندی نہیں ہوتی۔ اور لوگ تو جو ہے وہ شاعر جو حضرات ہیں وہ مثنوی میں پوری کہانیاں بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نظم کی ایک شکل ہے۔ رباعی عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی چار کے ہیں، یعنی چار، ایسا شعر جس میں 4 مصرعے ہوں، یعنی 4 لائنیں ہوں۔ رباعی کی جمع رباعیات ہے۔ شاعرانہ مضمون میں رباعی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصرعوں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ رباعی کا وزن مخصوص ہے، یعنی مخصوص ہے۔ اس میں جو شروع کے جو 2 ہوتے ہیں مصرعے وہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے اور چوتھے مصرعوں میں قافیہ لانا لازمی ہے۔ تیسرے مصرعے میں اگر قافیہ نہ لایا جائے تو کوئی عیب نہیں۔ اس کے موضوعات مقرر نہیں۔ اردو فارسی کے شعراء نے ہر نوع کے خیال کو اس میں سمویا ہے۔ رباعی کے آخری 2 مصرعوں، خاص کر چوتھے مصرعے پر ساری رباعی کا حسن و اثر و زور کا انحصار ہے، چنانچہ علماء ادب اور فصیحہ سخن نے اس امور کو ضروری قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شروع کے جو 2 اشعار ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، ان کے ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن جو تیسرا شعر ہے اگر وہ ہم ردیف ہم قافیہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چوتھے شعر میں جو ہے وہ بالکل ہم ردیف اور ہم قافیہ ہونا چاہیے، چوتھا شعر، ٹھیک ہے۔
لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں۔ مغز یعنی قصیدہ اپنا موضوعات و مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغز کو حاصل ہے۔ یعنی فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں اس کو چامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اردو لشکری زبان ہے تو اس میں عربی فارسی کے تمام الفاظ موجود ہیں۔ ترکش تو اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں۔ اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوئے۔ اردو میں مرزا سودہ اور ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کے صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے۔ بہر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرعے اور باقی اشعار کے آخری مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ ایک ہی قصیدے میں اشعار کی تعداد کم از کم 5 ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اردو اور فارسی میں کئی سو اشعار کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔ سہیل ممتنع سے کیا مراد ہے؟ سہیل ممتنع 2 عربی الفاظ سے مرکب ہے۔ سہیل کے لغوی معنی ہیں آسان کام، نرم، اور ممتنع کے لغوی معنی ہیں منع کیا ہوا، رکا ہوا، مشکل۔ ٹھیک ہے۔ سہیل ممتنع تذکروں کی اصطلاح ہے۔ اصطلاح میں سہیل ممتنع ایسے کلام کو کہتے ہیں جس میں نازک، بلند اور دقیق خیال کو بھی آسان، سلیس اور مانوس الفاظ میں قدر سادگی اور صفائی کے ساتھ باندھا جائے کہ وہ خیال و شعر عام اور معمولی لگنے لگے۔ قاری و سامع کو مفہوم کی ترسیل اسی طرح ہو جائے جیسے ایک عام بات کی ترسیل ہوتی ہے۔ سہیل ممتنع کی تعریف یہ ہے کہ ایسا شعر جس کی نثر نہ کی جا سکے، یعنی اس میں اتنی سادگی اور عمومیت ہو کہ نثر میں کچھ بیان کرنے کے لیے باقی ہی نہ رہے، سہیل ممتنع کا شعر کہلاتا ہے۔ جیسے درد کا شعر ہے: زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ درد کا شعر ہے۔ اور دوسرا شعر مومن خان مومن کا ہے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ان کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شعر پڑھنے سے ہی اس کی جو ہے تشریح ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔